السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا برطانیہ کی ملکہ سیکنڈ الزبتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 43ویں نواسی ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ ماہرین نسب کی اوپینین ہے، جواب دو طرفہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اب اس تعلق کو کیوں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ مراکش کے ایک ہفتے وار الصحیفہ العصبیہ نے حال ہی میں ایک تفصیلی خاندانی شجرا شائع کیا ہے، جس میں ملکہ الزبتھ کا نسب ابو القاسم محمد ابن عباس سے ملتا ہے، جو اسپین کے علاقے اندلس میں سیول کے پہلے آزاد حکمران تھے، اور ان سے واپسی تک اپنے سب سے بڑے پوتے حسن ابن علی کے ذریعے پیغمبر اسلام کو، جو ان کی بیٹی فاطمہ سے پیدا ہوئے۔ خاندانی شجرے سے پتہ چلتا ہے کہ ابو القاسم محمد بن عباد کی پوتی شہزادی زیدہ نے عزابیلہ کا نام لے کر عیسائیت اختیار کی اور 11ویں صدی میں کاسٹیل کے بادشاہ الفانسو چہارم سے شادی کی۔ یہ ان کے بچوں کے ذریعے ہی تھا کہ پیغمبر کا خون 1375 میں برطانوی شاہی خاندان میں داخل ہوا۔ رچرڈ آف کونزبرگ کی پیدائش کیسٹل کی عزابیلہ پیرس کے بیٹے، جس کی شادی کیمبرج کے آرل سے ہوئی تھی۔ اگر یہ کوئین وکٹوریہ سے بھی درست ہے، جن کی موجودہ کوئین براہ راست نسل سے ہے، کنگ جارج فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، اسکاٹس کی میری کوئین اور انگلینڈ کے ایڈورڈ فورتھ، سب کی رگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہتا تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ تعلق ممکن ہے، کیونکہ ہسپانوی اور برطانوی شاہی خاندانوں کے درمیان شادیاں صدیوں سے عام ہیں، اور موجودہ برطانوی اور ہسپانوی شاہی خاندان دونوں ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے اترتے ہیں۔ اس طرح یہ نتیجہ پکڑا جاتا ہے کہ ہسپانوی شاہی خاندان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب رکھتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ملکہ کے آباء و اجداد حسن بن علی کی اولاد ہو۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ان کا خاندان اور حسن بن علی کی اولاد دنیا کے مختلف حصوں، خصوصاً شمالی افریقہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ احمد ورثی، برطانیہ کے سب سے بڑے مسلم اخبار دی مسلم نیوز کے چیف ایڈیٹر، نے العربیہ کو بتایا، مسلم دنیا اور انگلینڈ اور یورپ کے درمیان زمانوں سے مسلسل رابطہ رہا ہے۔ آرٹیکل کے ذمہ دار الصحیفہ العصبیہ عبدالحامد العونی نے بھی یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ پیغمبر کا خون مراکش، اندلس اور یورپ پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ یہ دعویٰ دنیا کے سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی بادشاہ ملکہ الزبتھ کو مراکش کے شاہ محمد سکسٹھ اور اردن کے شاہ عبد السیکنڈ دونوں کے کزن بناتا ہے۔ یہ کنیکشن پہلی بار 1986 میں بروکیس پیریج نے شائع کیا تھا، جو گزشتہ 190 سالوں سے دنیا کے سب سے بڑے نسبی پبلشرز میں سے ایک ہے۔ ہارولڈ بروکس بیکر، پبلشنگ ڈائریکٹر اور برطانوی رائلٹی سے متعلق ایک اتھارٹی، نے تب وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کو خط لکھا تھا، جس میں شاہی خاندان کے لیے سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شاہی خاندان کی براہ راست نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شاہی خاندان کو ہمیشہ کے لیے مسلم دہشت گردوں سے بچانے کے لیے انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ بروکس بیکر نے تھیچر کو لکھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لنک بہت سے لوگوں کو حیران کر دے گا۔ اس نے مزید کہا، یہ بات برطانوی عوام کو بہت کم معلوم ہے کہ ملکہ کی رگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہتا ہے، تاہم تمام مسلم مذہبی رہنما اس حقیقت پر فخر کرتے ہیں۔ ابتدائی قرون وسطی اسپین کے نسباتی ریکارڈ بھی اس دعوے کی تائید کرتے ہیں، اور اس کی تصدیق مصر کے مفتی اعظم علی گوما نے بھی کی ہے۔ تو یہ سوال جو بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سچائی اب کیوں سامنے آئی ہے؟ کچھ لوگوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مدد سے برطانوی سلطنت کو بحال کرنے کی خفیہ سازش ہے، جو پیغمبر کی اولاد کی تعظیم کرتے ہیں۔ کچھ دوسروں کا کہنا ہے کہ برطانوی بادشاہت کی طرف سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو خوش کرنے کے لیے صرف پروپیگنڈا استعمال کیا جاتا ہے۔ اونی کا دعویٰ ہے کہ یہ تعلق دو مذاہب اور مملکتوں کے درمیان ایک برج بناتا ہے، جبکہ بکنگھم پیلس نے، جیسا کہ توقع کی گئی ہے، اس دعوے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شہزادہ چارلس اسلام میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کے سرپرست ہے، جہاں مبینہ طور پر وہ سامعین کو السلام علیکم کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں۔ شہزادہ چارلس، جو برطانوی تخت کے وارث ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک کثیر المذاہب تاج پوشی چاہتے ہیں، اور انہیں صرف عیسائیت کے محافظ کے بجائے عقیدوں کے محافظ کے طور پر مقرر کیا جائے۔ برطانوی بادشاہ چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ بھی ہے۔ لیسلے ہازلٹن برٹش اور امریکن جرنلسٹ ہے اور کئی اسلامی بکس کے ذمہ دار ہے، جن بکوں میں دا فرسٹ مسلم، دا اسٹوری آف محمد کا کہنا ہے کہ یہ لنک ایک مناسب بین المذاہب اسپن ہے۔ ہیزلٹن کا کہنا ہے کہ یہ مغرب میں اسلام کی شیطانیت کا رد عمل ہے، خاص طور پر امریکہ میں، اور اس امید کو ظاہر کرتا ہے کہ ملکہ ایک بڑے عالمی مذہب کو احترام دے سکتی ہے۔ جو بات ابھی تک جواب طلب نہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک غیر مصدقہ نظریات اب کیوں سامنے آئے ہیں۔ ملکہ الزبتھ کو پیغمبر اسلام سے جوڑنے والے نظریات
اب کیوں مناظر عام پر آئے ہیں؟